اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اذا طغى نساؤکم وفسق شبانکم، جب تمہاری عورتیں سرکش بن جائیں گی اور تمہارے نوجوان فسق و فجور میں پڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اوقت فعلوها اسیکون ھذا او قائن ذلک، یہ ہونے والا ہے یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بل اشد منہ سیکون، اس سے بھی سخت حالات ہیں۔ اس طرف تم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایک وقت آئے گا تم دعوت کے کام کو چھوڑ دو گے۔ انہوں نے حضرات نے صحابہ کرام نے عرض کیا اب قائن ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہو جائے گا تو امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے۔ فرمایا بل اشد منہ سیکون، اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا۔ اذ رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروف، ایسا حال آ جائے گا کہ امت معروفات کو منکر سمجھنے لگے گی اور منکرات کو معروفات سمجھنے لگے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا او قائم ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا بل اشد منہ سیکون، اس سے بھی سخت ہوگا۔ اذ امرت بالمنکر ونہیتم عن المعروف، لوگ برائی سے برائی کا حکم دیں گے اور نیکیوں سے روکیں گے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا بل اشد سیکون، اس سے بھی سخت حالات آئیں گے۔ فرمایا اللہ فتنہ پیدا کر دے گا اور ایسا فتنہ تمہارے حلیم لوگ بھی اس میں حیران رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ دعوت صحیح اسلوب پر زندہ ہو جائے، جیسے سارے شعبے جو کمزوریاں آ گئی ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں، جو ہاں معروفات مٹ گئے وہ زندہ ہو جائیں، منکرات اللہ ختم کر دے۔ اس کے لیے سبب اعظم یہ دعوت کا کام ہے۔ دین کے کام خیر القرون صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد ہوتے رہے، اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی میں نہیں پڑے گی۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت مولانا سید احمد شہید کے ساتھ جو لوگ تھے، ایسا نیک طبقہ تھا، فرمایا ان کے تہجد کے ٹائم سینے سے نور نکلتا تھا۔ حضرت اس بارے میں بڑے غمگین تھے۔ جب شاملی میں جہاد ہوا اور اسی طرح بالاکوٹ میں ہوا، یہ بڑے بڑے اولیاء تھے، اسباب دنیاوی کے اعتبار سے شکست ہو گئی، امت میں مایوسی آنے لگی، روزگاروں قطار روئے، دوسرے حج پر بھی بہت روئے۔
مسلسل اس سوچ میں، مراقبے میں رہتے. پہلے اسی درد میں مدارس قائم کرائے اور اہل لواط میں بہت جگہ مدرسے چلے. ان کی ذمہ داری حضرت نے خود سنبھالی. ایک جگہ گئے، ایک صاحب ملنے آیا، نوجوان، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی نہیں ہے. کہا یہ قرآن کا حافظ ہے. حضرت کے دل پر چوٹ لگی. پھر حضرت نے تزکیے کا کام شروع کیا. ایک مدت تک تزکیے کا کام کرتے رہے اور فرمایا اچھے اچھے اثرات مریدوں میں ظاہر ہونے لگے. پھر بھی وہ خواص میں تھا تو حضرت کے دل میں پھر یہ طلب تھی کہ عامت الناس سب محروم ہیں. اس لیے دوسرے حج میں جب نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ کا غم تھا طویل. اس میں فرمایا اللہ نے فیصلہ کیا ہے آپ سے کام لینے کا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی سے حضرت نے یہ ذکر کیا. وہ مدینہ منورہ رہتے. انہوں نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب یہ کہا کہ ہم کام لیں گے تو آپ نہ گھبرائیں، اس لیے کہ جب اللہ نے کام دینے کا ارادہ کر لیا اللہ صورتیں پیدا کرے. اس لیے ابتدا کام کی 4 حج حضرت نے کیے اور شروع میں جو غریب لوگ اہل لواط سے آتے، کتنی مزدوری ہے کہ اتنی، انہیں سارا دن کلمہ سکھاتے، موٹی موٹی نیک باتیں سکھاتے ابتدا سے یہاں سے. ویسے مولانا محمد صاحب کا جو حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی پہلی بیوی سے تھے، ان کا بھی اہل لواط میں آنا جانا. ان کے انتقال کے بعد پھر اہل لواط کا تعلق حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے ہوا. ابا جی بھی کبھی کبھی وہاں جاتے تھے مولانا اسماعیل سے. اصل جھنجھانا کے تھے، نکاح لدھیانہ میں ہو گیا. مفتی الہی بخش کاندھلوی کی بیٹی امی بی کی لڑکی تھی صفیہ بیوی، اس سے نکاح ہوا. اللہ نے یہ 2 موتی دیے، ہیرے دیے، محمد یحییٰ اور محمد الیاس. انہوں نے کام کیا اہل لواط میں. آپ جانتے تھے وہاں جنگ و جدل تھا، لڑائیاں تھی اور اس قسم کی جو مسلمان عام کچھ دینداری کچھ بے دینی کی شکل ہے، اپنے قریبوں میں رشتے نہیں کر سکتے تھے. بعض دفعہ مولوی صاحب بھی ہوتے، پنڈت بھی نکاح میں ہوتا. اب حضرت نے محنت کی، انہی میں اللہ پاک نے بڑے بڑے صالحین پیدا کیے. میں 93 میں نظام الدین گیا، پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے قبرستان میں گئے. وہاں ایک مدرسہ تھا، اس کے شیخ الحدیث اہل لواط میں سے شیخ الحدیث. انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں بڑے بڑے مدارس اس زمانے میں بتایا 250 کے قریب، چھوٹے اللہ نے ہر جگہ قائم کرائے. بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے. حضرت رائے پوری کی سوانح حیات میں ہے، عبد الرحمن شیخ عبد الرحمن حاجی عبد الرحمن شہزاد نے پوچھا کہ کتنے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ فرمایا 1600 کے قریب ہندو میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. میاں جی موسیٰ سے اللہ نے کتنا بڑا کام دیا، میاں جی محراب سے کتنا اللہ نے کام دیا. اور جب نوح میں جلسہ ہوا، اجتماع ہوا، وہاں مفتی کے فیض اللہ صاحب گئے، سارے مجمع کی کیفیت دیکھی. سب رات کے ٹائم رو رہے ہیں
تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، سنتوں کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الیاس نے تو عامت الناس میں بھی دین کی روح پھونک دی۔ حضرت تھانوی نے بھی فرمایا کہ یاس کو آج سے بدل دیا۔ اور حضرت نے اپنے زمانے میں لمبی لمبی جماعتیں چلائیں، کوئٹہ اور کراچی تک چلائیں، حیدرآباد تک چلائیں، پشاور تک چلائیں۔ اللہ پاک نے بڑا درد دیا۔ یہ بنگلہ والا سارا یہاں بنگلہ تھا، یہ مسجد تھی، مولانا اسماعیل صاحب یہاں ہوتے تھے، 80 کے قریب بچے ہوتے تھے، سارا جنگل ہی جنگل تھا۔ حاجی بشیر صاحب نے ہمیں دکھایا کہ حضرت ان جنگلوں میں نکل جاتے، زاروں قطار ہوتے تھے۔ یہ تو آبادیاں بعد میں ہوئی ہیں یہاں، یا یہ نظام الدین کی درگاہ تھی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ قریب ہے۔ فرمایا یہ تھی، فرمایا ان کے ابا بھی نیک تھے، جب چارپائی سے اٹھ جاتے تھے تو دیواروں اور چارپائی سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ اور حضرت گنگوئی کے پاس گئے بیت ہونے مولانا اسماعیل صاحب، فرمایا کیا کرتے ہو؟ 24 گھنٹے میں سنت اذکار بھی، سنت اعمال بھی، یہ کوئی نہیں چھوٹتا۔ فرمایا جاؤ بس، تم بیت بھی ہو، تمہیں خلافت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، یہی سب سلوک سے مقصود ہے۔ رب العالمین نے یہ دعوت کا کام چلایا۔ عادت فرماتے تھے جب معتد بہی امت میں دین نہیں آئے گا اس وقت تک حالات کا بدلنا مشکل۔ لوگ چھت کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ دیواریں ہلی ہوئی ہیں، بنیادیں ہلی ہوئی ہیں۔ یہ تحریک ایمان تھی۔ فرمایا یہ خلافت کا ملنا اور برکتیں، انعامات اللہ نے دین پر رکھے ہیں۔ جو اختیار میں دین ہے اسے تم لے آؤ، جو تمہارے بس میں نہیں تاج اللہ تمہارے سر پر رکھے، وہ رب العالمین کے ہاتھ پر ہے۔ تم چھت اور تاج کی فکر پہلے کر رہے ہو، امت بنیادی عقائد سے بھی محروم ہے۔ بنیادی عقائد سے شروع میں 36 نمبر تھے، پھر نمبر کم کرتے آئے کیونکہ بعض میراث کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اہل میوات میں خالہ کی لڑکی پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہوئی، انہوں نے پیچھا کیا، حتیٰ کہ لڑکے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ پھر حضرت نے یہ نمبر موقوف کیے کہ ابھی استعداد میں کمی ہے۔ ان نمبروں کو کہتے ہیں استعدادی نمبر، استعدادی صفات۔ فرمایا اس سے سارے دین پر چلنے کی اللہ استعداد پیدا کرے۔ یہ ایک جگہ بتائی منشی صاحب نے ہمیں کہ یہاں میں نے مولانا الیاس صاحب کا 4 گھنٹے کا سجدہ دیکھا، 4 گھنٹے۔ جب روتے تھے یہ دامن تر ہو جاتا تھا داڑھی سے، اور وہ مجسمہ غم تھے، سراپا غم تھے، اسی میں ان کی خوشی اسی میں تھی، ان کا غم اسی میں، ان کی سردی گرمی کے ہوش بھول گئے تھے اور اسی غم میں لگے۔ جب کسی نے حاجی صاحب سے کہا کہ مولانا یوسف صاحب میں تو کمال درد آئے، فرمایا تم نے ان کے باپ کو نہیں دیکھتا، تم ان کے باپ کو دیکھتے تو تم حیران رہ جاتے۔ تو میرے دوستو، انہوں نے گرے پڑے لوگوں میں محنت کی۔ یہ مولانا ابو الحسن ندوی کہتے ہیں میں نے کسی جگہ اپنے اکابر کے ہاں یہ نہیں دیکھا گرے پڑوں کی اتنی قدر، گرے پڑے مسلمان۔ اور میں ہمارا تو یہ دھوبی کا گھاٹ ہے، کوئی زیادہ دھل جائے گا، کوئی درمیانہ دھلے گا، کچھ ہلکا دھل جائے گا۔ کے بعد لوگوں نے کہا آئے اور وقت لگایا کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مولانا یوسف صاحب سے کہا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا گندگی کے کیڑے نہ بنو، ساتھیوں کا عیب نہ دیکھو، ساتھیوں کا عیب نہ
دیکھو، بات اصلاح کی دوسروں میں کر دو، اپنے ساتھیوں پر خود اعتمادی قائم کرو، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کا مزاج بناؤ، پھر آپ کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا، پھر آپ کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، وہ سراپا صفات والے تھے، درد والے تھے۔ جب حضرت دنیا سے چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب کے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ وہ حضرت نے خود فرمایا تھا جب مولانا احتشام الحسن کام سے علیحدہ ہو گئے، وہ عمر میں بڑے تھے، مولانا الیاس صاحب کے خلیفہ مجاز بھی تھے، شاگرد بھی تھے، عمر بھی بڑی تھی، مصنف بھی تھے، صاحب قلم بھی تھے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج آپ دیکھا ہے، لیکن کہنے لگے جی تبلیغ ختم ہو گئی، یعنی جذبہ تھا کہ مجھے امیر بنایا جائے، اور 28 سالہ لڑکے کو امیر بنا دیا۔ تو مفتی محمود حسن گنگوہی جو دارالعلوم کے بھی بڑے مفتی رہے، صدر مفتی، اور سہارنپور کے بھی صدر مفتی رہے، مولانا سعید احمد خان صاحب کے استاد تھے۔ 95 سال کی عمر، افریقہ میں ان کی قبر ہے۔ 90 سال کی عمر میں نے مکہ مکرمہ میں ان کی زیارت کی۔ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب کو ترغیب دینے والے، کام میں لگانے والے یہی تھے۔ انہوں نے سارے جوابات دیے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیے کہ یوسف میں اوصاف امارت موجود ہیں اور امت اس پر مجتمع ہو سکتی ہے، اور اللہ نے دکھایا وہ فتنہ کچھ عرصے کے بعد آہستہ 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 ختم ہوا۔ پھر 65 میں حضرت کا انتقال ہوا، اور پھر مولانا ابوالحسن ندوی، مولانا نعمانی، حضرت شیخ بڑے بیٹھے تھے۔ بڑوں کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ پھر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ داری دی گئی، کیونکہ مولانا یوسف صاحب جب مشورہ پوچھتے تھے حضرت کے مشورے کو بڑی اہمیت سے لیتے، آخر میں ان سے پوچھتے تھے، بڑا وزنی مشورہ ہوتا۔ اس پر مولانا رحمۃ اللہ ناراض ہو گئے جب امیر بنایا گیا، اور مولانا رحمۃ اللہ وہ آدمی تھے کہ مجمع ان کی دعوت پر نکلتے تھے، بس وہ 40 آدمی نظام الدین سے لے کر نکل گئے، اس بوکے کو امیر بنا دیا، اور حالات بڑے سخت ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ وہاں مرکز میں پولیس لے کر آ گئے، ایسے حالات سخت ہیں۔ حضرت کی چارپائی پر پہرا لگا، رب العالمین نے کرم کیا، بڑے بڑے اشتہار لگے حضرت کے خلاف، اور اللہ پاک نے چلتے 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 پھر اللہ نے جمع دیا، اور 32 سال 30 سال اللہ نے ان سے عظیم الشان کام دیا۔ انسان ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، اور یہ ایک چیز چل رہی تھی، بعض دفعہ ہو جاتا ہے کسی علاقے والے کام کرتے ہیں تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب حضرت نے 93 میں اکٹھا کیا اور فرمایا بھائی میں تو بیمار ہوں، بعد میں فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ذمہ دار امیر اپنا تلاش کرو۔ حضرت چپ ہو گئے۔ یہ ساتھیوں نے یہ 10-11 نام پیش کیے، ساتھیوں نے پیش کیے، حضرت نے سن لیے اور فرمایا انہی میں سے بیٹھ کر تجویز کر لو کون ذمہ دار ہوگا۔ شورا کے بنانے کا یہی مقصد تھا کہ یہ امیر تعین کریں گے، جیسے عمر بن خطاب نے 6 آدمیوں کی شورا بنا، یہ امیر تعین کرے۔ انہی میں اللہ کی شان، ہندوستان کے 5-6 حضرات تھے، ہمارے یہ حضرات بھی تھے۔ 95 میں حضرت کا انتقال ہوا، پھر ہمارے پاکستان والے حضرات بھی وہاں گئے، حضرت مفتی صاحب، بھائی افضل صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وہاں گئے۔ ان تینوں کی رائے تھی مولانا سعد کے بارے، ان تینوں بعض حضرات کی نہیں تھی، اس لیے پھر معاملہ 3 پر مفتی زین العابدین
سوانح حیات میں بھی لکھا ہوا۔ پھر میاں جی محراب سے کہا، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا اظہار صاحب۔ مولانا اظہار صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو اختتام پر ہوں، پھر کل دوبارہ تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ مولانا سعد صاحب کے نانا، یہ دو ہی کام چلائے، باقی 8 آدمیوں نے ان پر اعتماد کیا۔ اور یہ شورا تھی 8 آدمی ان پر اعتماد کرنے والے۔ اللہ کی شان دیکھو، بعض شرارتی لوگوں نے ایسے تک بھی کیا کہ ہمارے اکابرین کے پاسپورٹ قابو کر لی کہ نہیں، یہاں پر آپ نے مولانا سعد کا نام کیوں دیا، اور بلیک لسٹ میں پاسپورٹ کروائے۔ حاجی صاحب، مولانا بھائی افضل صاحب، مفتی زین العابدین، انہی کی آوازیں اونچے تھے مولانا سعد صاحب کے بارے۔ پھر رب العالمین نے ان مولانا زبیر صاحب بھی حلیم المزاج تھے، اللہ نے کام چلایا۔ مفتی صاحب نے نیچے اتر کے کہا بھی صحیح، اس موقع پر فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولانا زبیر صاحب نے کہا میں خود پریشان ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں قافلہ چلے جاؤں، اور ان مخفی سازشوں سے اللہ نے کرم کیا۔ پھر یہ دونوں شیر و شکر تھے اور محبت سے کام چلاتے رہے۔ ہم نے 2-4 بڑے مشوروں میں، ریمنڈ میں تو ہوتے ہی تھے، اور بڑے مشوروں میں دیکھا حاجی صاحب بیٹھ ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب بھی آ جاتے بنگلہ دیش کے مشورے میں۔ اب مولانا سعد صاحب فیصلے کر رہے ہیں، ان حضرات سے رائے پوچھ رہے ہیں۔ 18 سال انہوں نے فیصلے کیے، 18 سال یہ فیصلے چلتے رہے، اللہ کی شان۔ پھر 14 میں مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال۔ بعض ساتھیوں کے میرے پاس کیسٹیں ہیں، اس کے اندر فرمایا بھائی مولانا زبیر صاحب چلے گئے، تعزیت نامہ کیا، اور یہ کہا پاکستان کے اب وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے، ان کے لفظ ہیں کہ سارا وزن سعد کے کندھوں پر آ گیا، سعد کے کندھوں پر آ گیا سارا وزن۔ 15 میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی کچھ ایسی غلط باتیں کی جس کا مجلس میں ذکر مناسب ہے، شریف آدمی علماء کے لیے مناسب نہیں یہ چیزیں ذکر کرنا۔ 3 دفعہ نئی شورا بنائی، ان کے برقے پھاڑے اور اس شخص کو ایذا پہنچائے، اور غم کے ساتھ اسے یہاں سے روانہ کیا۔ تو بعد میں حاجی صاحب پوچھتے تھے، یہ بیٹھے شفیق صاحب ان سے پوچھتے بھائی سعد کو کیوں نہیں بلا رہے، اجتماعات میں کیوں نہیں آ رہا سعد؟ یہ کہتے ہیں ہم پیغام بھیجتے ہیں، سعد نہیں آ رہا۔ ان حضرات نے وہ اصل کاغذ دکھائے جس میں مولانا سعد کے لیے دعوت ہی نہیں تھی، نظام الدین وہ پرچہ ہی نہیں جاتا تھا، اور انہیں نہیں بلایا گیا، لیکن وہ کام میں لگے رہے۔ اور میرے دوستوں افتراق کر لیا بعض ساتھیوں نے، سب ساتھی نہیں۔ آپ کی ریمنڈ کے مجمع میں ہمیں پتہ ہے، ہم انگلیوں پر گن کر بتا سکتے ہیں کتنے مقیمین ہیں جو تڑپ رہے ہیں مولانا سعد کے لیے، اور کتنے علماء ہیں جو تڑپ رہے ہیں۔ پھر شیطان آیا، غلط آدمی ایک ہوتا ہے، اوروں کا ذہن بناتا ہے کہ اب امارت ختم کر دو، اب بدل بدل کے امیر بناؤ۔ یہ نظام دنیا میں بھی ٹھیک نہیں، نظام دین میں بھی ٹھیک نہیں۔ ہر مہینے میں محکمے بدلتے رہو، ہر مہینے کے اندر چاہے ترتیب سے ایس پی ڈی ایس پی باری باری بدلتے رہے، اور اس مہینے یہ آرمی چیف ہے، اگلے مہینے میں یہ ہے، اگلے مہینے یہ ہے، اگلے مہینے یہ ہے۔ گھر کے اندر آپ ابا جی بڑے ہیں، اگلے مہینے میں یہ بڑا بھائی ہے، اگلے مہینے میں یہ ہے۔ یہ کہیں نظام سلط میں نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین میں نہیں ہے۔ اس لیے مولانا تقی عثمانی 28ویں پارے کا درس دے رہے تھے، اور اس میں کہنے لگے کہ بڑے بڑے مجمع ہیں، بھیڑ چال ہے کہ کوئی امیر ہی نہیں، بھائی امام ہی کوئی نہیں ہے مجمع کا، پھر اس مجمع کی کیا حقیقت ہو؟ اس کے مجمع کے لیے کوئی چرواہا نہیں ہے سنبھالنے والا، کیا بنے گا اس مجمع کو؟ فرمایا یہ کیا بھیڑ چال ہے، ان کے لفظ ہیں، لوگوں کے پاس سن لو، یہ لفظ ہے
اس لیے ایک امیر کے محتاط کام کرنا یہ اقرب الی سنت ہے، سنت ہے۔ اور رب العالمین نے انہوں نے سمجھا کہ ساری دنیا وہاں سے کٹ جائے گی اور اس قسم کی غلط آوازیں لگائیں، لیکن آپ نے دیکھا ابھی 20 افریقہ کے اندرون ملکوں کے اللہ نے سب رخ ادھر پھیر اور ادھر چلے گئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں اللہ نے یورپ کا رخ اکثریت کا ادھر پھیلا۔ اگلے دن ہمارے پاس جرمنی کے ساتھی ہے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں 10-12 حلقے ہیں اور 10 حلقے جتنے بھی تبلیغ والے ہیں سب کا رخ اللہ نے نظام الدین پہ دیا۔ وہ محبت رب العالمین نے رکھی ہے۔ رائن ہمارا ذیلی مرکز ہے سر آنکھوں پر، ککریل ہمارا مرکز ہے، ڈیوزبری ہمارے مراکز ہیں، لیکن بڑے مرکز کو بھول جانا اور اس کے لیے کوئی بڑائی نہ بنانا۔ صاف رائے، صاف ظاہر ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے صحابہ نے بھی ہوا، پھر آخر میں امیر فیصلہ کرتا تھا، شورا رائے دیتی تھی اور پھر امیر فیصلہ کرتا، پھر فیصلے پر سب لبیک کہتے۔ اختلاف رائے ہوتی ہے۔ حضرت جی بڑے حضرت دوسرے حضرت کے زمانے میں اس طرح حالات چلتے رہے، رائے میں بھی کتنے حالات آئے، لیکن بعد میں فیصلہ ہو جاتا، پنکھے لگنے لگے رائے میں۔ مولانا جمشید صاحب نے کہا نہیں لگے گی، اس لیے کہ ہم جب نبی کی محنت چلا رہے ہیں تو مجاہدہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے سامنے کی بات، جھگڑا ہو رہا ہے شورا میں، سب نے کہا کہ حضرت سے پوچھ، حضرت نے فرمایا لگا دو پنکھے۔ مولانا جمشید صاحب نے کہا میرے سر پر بھی لگا دو، جب امیر نے فیصلہ کر دیا وہی کریں گے۔ ایک وقت تھا رائے میں ہر بات بھائی پوچھو حضرت سے، امیر سے پوچھ، ساتھی بیٹھے ہیں ابھی بھی جنہوں نے سنا حاجی صاحب سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل تو کام ہے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا حضرت کام بھی ہے آپ بھی ہیں، کام بھی ہے امیر بھی ہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اس لیے امیر کی اطاعت، فرمایا جب تک امیر غلط راہ پر نہ چلے یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا شیخ اکبر کہتے 1000 مجاہدے کرو، جب تم اپنے شیخ اور بڑے کی بات نہیں مانو گے اس وقت تک تزکیہ اور طہارت نہیں ہوگا۔ سارا انتشار ختم ہوگا جب ہمارے اندر وحدت امیر آئے گی، وحدت مرکز آئے گی۔ ساری دنیا کے مراکز سب میں نئے مراکز کس نے کھولے، کہاں نئے نئے مراکز کھولے گے اور وہاں جا جا کر اور عصبیت کے حوالے کس نے لگائی، یہ ناجائز چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم سب اکابر کا احترام کرتے ہیں، ہماری یہ محنت ہے، آواز لگا رہے ہیں ساری دنیا والوں کام کو سنت طریقے پر لاؤ۔ مولانا شاہ صاحب 20 دفعہ کہہ چکے ہیں جو چیز قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے اور صحابہ کے واقعات میں ہے وہ ہماری سیرت اصل ہے، اسی کو دیکھ کر ہم چلیں گے، اسی کو دیکھ کر ہم چلیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اصحاب ثلاثہ کے دور میں نئی نئی ترتیبیں نظام الدین نے تو نہیں چلائی، اس لیے ہم درخواست کر رہے ہیں اصل کی طرف لوٹو جہاں سے اللہ نے وہ کام شروع کیا۔ اور ان اولاد میں صفات ہیں، اللہ نے ان میں بڑی زبردست صفات رکھی ہیں، باقی نبی کوئی نہیں، نبی انبیاء علیہ السلام تھے وہ عیبوں سے پاک۔ اگر آپ عیب تلاش کریں گے تو میرے دوستوں سارا عالم آپ کو گندہ نظر آئے گا، خوبیاں دیکھیں گے پھر وہاں سب سے زیادہ خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس لیے وہ مرکز ہے جہاں 90 سال کی محنت ہوئی اور مولانا الیاس صاحب کی محنت وہاں ہوئی ہے، وہ یہاں نہیں ہوئی۔ یہ تو پارٹیشن کے بعد پھر یہ علاقہ بنا، اس لیے اصل کے ساتھ جڑ کر چلیں، سب کا احترام کریں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے، لیکن ہم ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ کام سنت پر آئے۔ مساجد کی آبادی کی آج نہیں، حاجی صاحب نے کتنے موقعوں پر یہ بات چلائی، مولانا یوسف صاحب کے خطوط میں یہ بات ہے کہ مساجد کو آباد کرو۔ حضرت مولانا انعام الحسن سے کہا گیا، حضرت وہاں لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، پلاٹوں میں بیٹھے ہیں، وہاں بات کریں، فرمایا ہم تو کہتے ہیں انہیں مسجد میں لاؤ، ہم کہتے ہیں انہیں مسجد میں لاؤ، جہاں مسجد میں نہیں لا سکتے مجبوری ہے،
جہاں مسجد میں جاؤ اس کی دعوت کے اور اثرات ہیں، بڑے انوارات ہیں، تو اس لیے مساجد سے جوڑو، مساجد کی آبادی کی ترتیبیں بناؤ، کام کو سنت طریقے پر لائیں، اسے غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ 100 سوالوں کا ایک جواب ہے چپ۔ جتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سارے اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں، سب کا، لیکن ہمارا کام یہ کسی پر موقوف نہیں، یہ اللہ کی طاقت پر اور یہ غیبی نظام پر کام چلے گا۔ اس لیے کہا حکومتوں کے سائے سے بھی بچنا، غیر کی طرف دھیان نہ کرنا، بڑی بڑی رکاوٹیں رب العالمین اپنی کمال قدرت سے اڑا دے۔ اللہ اڑائیں گے، سارے اڑائیں گے، لیکن ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو، ہمارا گڑ گڑانا بڑھے، رات کا رونا بڑھے، مسجد میں جڑے، ہمارے ہر جگہ مشورہ مضبوط ہو، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، ساتھی وہاں روزانہ اکٹھے ہو، یہ نہیں ہے کبھی آگے کبھی نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی لوگوں کو پیسنا پڑے گا، اور فرمایا اللہ پھر انہیں سرما بنائے گا لوگوں کی آنکھوں کا، اللہ انہیں سرما بنائے گا، یہ بنیاد والے ساتھی۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی، گلی گلی میں پھرنا پڑے گا، انتھک باتیں کریں گے، بعض دفعہ شکوک و شبہات ہیں، جہاں سمجھانے کا موقع ہے مثبت پہلو سے سمجھا دے، جو نہیں سمجھتا گلے میں رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ اللہ کے حوالے کریں، دلوں کے راز اللہ جاننے والا ہے، مخلص کون ہے غیر مخلص کون ہے۔ اس لیے میرے دوستو سارے بھائی نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جوڑیں گے، اور یہ وقتی جو انتشار آیا ہے انشاءاللہ مخلصین کی محنت سے اللہ دوبارہ صورتیں پیدا کرے۔ انشاءاللہ ارادہ کر لو، انشاءاللہ اس کو کام کرے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات 2 دن سے یہاں ہیں اور یہ کارگزاریاں بھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح دوسری باتیں بھی ہیں۔ سب میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری کارگزاریاں اور محنت قبول فرمائے۔ اب اگلا مشورہ ہے ہمارا، جہاں بھی مشورہ ہو وہ اپنا ہے، یومیہ مشورہ، علاقے کا مشورہ، ذیلی مشورہ، ذیلی مشورے بھی ہیں ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہمارا لودھرا میں ہوا، 700 کے قریب مجمع آ گیا، ذیلی مشورہ۔ ابھی ہمارا رحیم یار خان میں 2 ساتھی بیچارے رحیم یار خان سے اٹھے پیچھے، انہیں دھکے دیے گئے، لیکن وہ محنت کرتے رہے، اللہ نے صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ وہاں شب گزاری میں 70 80 آدمیوں کا مجمع شروع ہو گیا، اللہ نے وہ 2 آدمی تھے اللہ نے آگے بڑھایا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کام کو آسان کرو، بعض جگہ آپ جائیں گے 2 میل سے کوئی شب گزاری نہیں، شب گزاری لینے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھنا، شب گزاریاں ایسے نہیں چلتی، اور آپ کو سارا دن محنت کرنی پڑے گی، ساری رات اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، پھر یہ شب جمعہ شب گزاریاں چلتی ہیں۔ یہ بڑی اہم ہے شب گزاری، لیکن محنت کے بعد ہے، یہ جان مارنی پڑے گی، جن کرک والوں نے لیا ہے، دوسرے حضرات نے لیا ہے، اور اسی طرح پیر محل والوں نے لیا ہے، سارے حضرات انہوں نے محنت کرنی ہے۔ کہنا آسان ہے ہمیں شب گزاری دے دو، لیکن پیچھے انتھک محنت ہے، انتھک محنت کریں گے پھر یہ صورتیں بنیں گی۔ ابھی آ گیا ہے کندھوں پر بوجھ، ہر آدمی روئے تڑپے، ساتوں زمین و آسمان ٹوٹ جاتے، اتنا بڑا ہمارے اوپر حادثہ نہیں آیا، اتنا عظیم کام، اس کام پر آپ بتائیں کتنی دنیا لگی ہے 90 سال میں، کتنے انسان پھرے ہیں، کوئی بنی آدم نہیں چھوٹا، کوئی علاقہ نہیں چھوٹا، جہاں جماعتیں نہیں گئی، راتوں کو سفر، دنوں کو سفر، ایئرپورٹوں پر اذانیں ہوئی، کہیں دھکے ملے، کہیں جماعتیں جنگلوں میں چلی ہیں، اور اس پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اللہ کی نسبت پر اپنی جیب سے لگایا ہے، محنت کی ہے، اور بڑے آدموں کے نقشے، ملکی نقشے، قبائلی نقشے، رنگ کے نقشے، زبان کے نقشے سارے ٹوٹ کر امت بنا، امت بنے کی آواز لگی، اور اس پر الیاس اور یوسف کے اور مولانا انعام صاحب کے لب لب آنسو لگے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب
اور ہمارے اکابرین جنہوں نے محنت کی قبروں میں چلے گئے، اللہ ان سب کی قبریں منور کرے۔ اس لیے اللہ ضائع نہیں کریں گے، سارے ساتھی عزم کریں انشاءاللہ رب العالمین، انشاءاللہ قطرے قطرے کو دریا بنائیں گے، ذرے ذرے کو پہاڑ اور ہمالیہ بنائیں گے۔ اخلاص ہے، کام کرنے والے ہیں، جان مارنے والے ہیں، یہ قلیل سب پر غالب آئیں گے، اور ان کا فکر ہمارا فکر توڑنے کا نہیں ہے، علیحدہ پر کام کرنے کا نہیں، دنیا بھر کے مراکز کو اصل سے جوڑ دو، اصل سے جوڑ دو۔ اس کی محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، سب کا احترام ہے۔ کسی مسلمان جو تبلیغ میں نہیں لگا ہوا، ایک دن بھی نہیں لگایا، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے دعوت میں اوقات لگائے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ہم احترام کریں گے اور مقابلے پر نہیں آئیں گے، ہمارا کوئی تقابل نہیں، ہماری فریاد ہے سب کے سامنے، بھائی سارے مل کر جڑو اور سارا ایک بڑا بنا لو، ایک برکت کے تحت چلو۔ جہاں پر یوسف علیہ الیاس کے آنسو لگ چکے ہیں، اللہ نے اس جگہ کو ایک عجیب برکت کی جگہ بنایا۔ اس لیے ہم اس کی جو اتفاق کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سے امید ہے آپ سب حضرات دن رات ایک کریں گے، محنتیں کریں گے، تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ سے امید ہے سارے کشمیر میں بھی اور کراچی میں بھی، اندرون سندھ بھی، بلوچستان بھی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سارے جوڑ ہوں گے، اور ہر جگہ کے ایک وقت آئے گا جیسے ابھی افغانستان میں جوڑ ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کتنے مراکز 22 مراکز ہیں، اور ان میں 21 مراکز نظام الدین کے ساتھ چل 21 مراکز ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ پھیریں گے اللہ پاک۔ یہ کام پر ہے، رونے پر ہے، کام پر ہے، رونے پر ہے، کام پر ہے، رونے پر ہے۔ آپ دعا ہے، ہمت کریں، سارا شہر ہلا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا بڑھے گا، مخلصین بڑی طاقت ہے، اخلاص کی بڑی طاقت ہے، کوئی مادی طاقت ان کے پیچھے نہ ہو، لیکن اخلاص اس کے پیچھے رب کی طاقت ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین یہ صورتیں پیدا کرے۔ اللہ پاک رات کے ٹائم بھی ہمیں گرانے والا بنائے، دن کو بھی اپنے معاملات بھی میرے دوستوں ٹھیک کریں، لین دین بھی اپنا ٹھیک ہو، کاروبار کے اندر بھی حرام حلال سے بچ، تجارت کے اندر بھی، دفتر میں جو ہے رشوت سے، سود سے بچے، اپنے مال میں بار بار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دعوت عبادت، جب اعلیٰ طریقے پر ہو، مال کی کمائیاں صحیح ہو، پاکیزہ ہو، پھر یہ دعا تیر ہدف، دیوار تیر ہدف ہے، پر میں ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ یہ ہاتھ اٹھانا ہے بس دعا کے لیے، نہ یہ ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کے، اور فرمایا کام کرو، کام ہی سارے مردوں کا علاج ہے، نبی پاک کا طریقہ اخلاص، یہ سارے مردوں کا علاج ہے۔ بنی اسرائیل جاتے رہے اور جائے دعا کے لیے 7 دن تک، حتیٰ کہ گھٹنوں میں درد پڑ گیا، گلے بیٹھ گئے، فرمایا اے نبی انہیں کہہ دو تمہاری دعائیں اس وقت قبول ہوگی جب لوگوں کے جو ظلم سے مال لیا واپس کر دو، ورنہ تمہارے ہاتھ آسمان تک چلے جائے اور تمہارے گلے بیٹھ جائیں۔ اللہ دعا منہ پر مار دیتے ہیں جب ظلم کی دعا ہوگی، جب ظلم کی دعا ہوگی۔ کشتی چل رہی تھی، طوفان آیا، پھٹ گئی، ایک کشتی پر ایک حبشی رہ گیا، ایک پر ایک عورت اور بچہ رہ گیا۔ صبح ہوئی، وہ پانی کو جو ہے ہٹاتے ہٹاتے قریب لے آیا، وہ کمینہ گناہ کا مطالبہ کرنے لگا۔ عورت نے کہا اللہ سے ڈر، اتنا بڑا طوفان آیا ہے اور تو گناہ کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بچہ جو تھا وہ رونے لگا، اس نے کہا میں اسے چپ کرا دوں۔ اس نے بچے کو اٹھا کر یوں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا، اور گناہ کے لیے کہنے لگا یہ پکاری امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل خلفاء فی الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ غیب سے جانور آیا، اس کو حرم کر دیا،
کشتی کو لے گیا. کشتی چلتی رہی اور یہ ایک جا کر جزیرے پر لگی. خاتون وہاں اتری, 3 دن گھاس کھاتی رہی. اللہ کوئی سبیل بنائیں گے. پھر ایک کشتی نظر آئی, اس نے ہاتھ کیا, وہ آئے کشتی والے اسے لیا. اندر گئی تو اس کشتی میں اس کا بچہ تھا. اس کا بچہ یہ لپٹ گئی. انہوں نے کہا یہ دیوانی خاتون ہے. اس نے اپنا قصہ سنایا اس عورت نے. انہوں نے کہا ہمارا قصہ بھی سن. ہماری کشتی جا رہی تھی, ایک جانور آیا, اس کی پشت پر یہ بچہ تھا. اوپر سے آواز آئی اپنا بچاؤ چاہتے ہو اس بچے کو اٹھا, اس بچے کو اٹھا لو. مستر کی دعا قبول ہے. اپنی مال میں میرے دوستوں پاکیاں لائیں اور اسی طرح کمائیوں میں درمیانی چال چلیں, حریص نہ بنے, حرام مال سے بچے. اس لیے معاملات معاشرت صحیح ہو. اپنے گھر کی نالی صاف کر رہے, ہمسائے کی نالی صاف کر. اپنے بچے کو دے رہے, ہمسائے کو بچے کو بھی دے. اپنے بچے کو قریب کیا, ہمسائے کے بچے کو تھپڑ لگایا. اپنا دن ہمسائے کے گھر میں ڈال دیا. تبلیغ نہیں چلے گی, تبلیغ نہیں چلے گی. اس کے ساتھ تبلیغ نہیں چل سکتی. حرام مال کے ساتھ لوگوں کے مال لوٹنے سے, غلط تجارت سے یہ تبلیغ نہیں چلے گی. مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے بد نظری کے ساتھ جاؤ گے باہر بد نظری پھیلے گی. فرمایا باہر جاؤ, حلال کا پیسہ لے کر جاؤ. اپنے پاس نہیں, حلال کا قرضہ لے کر جاؤ. حرام کا قرضہ لے کر نہ جاؤ, حلال والا لے جاؤ تاکہ حق پھیلے. حق حق سے پھیلتا ہے, حق باطل کے ذریعے نہیں پھیلتا. اللہ تعالیٰ سارے شعبوں میں اللہ ہمیں دین لانے والا بنائے, ایک اسوہ بنائے, ایک شاندار زندگی ہو. اور یہ یاد رکھنا, میں بار بار مولانا صاحب کے بیانات سن رہا تھا اور لکھے ہوئے دیکھ رہا تھا. اللہ سے معاملہ صحیح کرو, اللہ سے معاملہ صحیح کرو, اللہ سے معاملہ صحیح کرو. سب تاریں ٹوٹ جائیں گی, سب مشکلات صاف ہو جائیں گی, ساری گانٹیں کھل جائیں گی, سارے اندھیرے صاف ہو جائیں گے. اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے, 1000 بحث صفائیاں پیش کرتے رہو, کچھ نہیں بنے گا, کچھ نہیں بنے گا. اللہ ہمیں اپنی ذات پاک سے مانگنے والا بنائے اور آپ سب کا آنا اللہ آپ کو جزا دے. اور یہ بننے والے حضرات, بھائی شفیق صاحب, بھائی ولید صاحب, ان کے رفقا, انہوں نے مہمانوں کو سنبھالا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور دعا کرو اگلا جو KP کا مشورہ ہے اسے 3 گنا بڑا, 3 گنا بڑا مشورہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے انتھک محنت ہو. انشاءاللہ رب العالمین کرم کریں گے اور پھر اس KP کو بنیاد بنا کر سارے پاکستان میں ایسے مشورے ہوں گے. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے رب العالمین ساری مشکلاتیں چھاڑ دے گا. ایک وقت آئے گا آپ خوشی کی لیکن ہوائیں چلے گی, خوشبوئیں اٹھیں گی اور مخلصین مل جائیں گے اور کام چلے گا انشاءاللہ. اس لیے اللہ ہمیں کام میں آگے بڑھنے والا